اور پھر جو اگلا سبق پڑھیں گے اس کو بھی یاد کرنا ہے، پھر پچھلے سبق کا تکرار بھی کرنا ہے، تکرار گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس میں بھی اس سے تکرار کرنا ہے، دونوں کا، پچھلے کا بھی سبق کا بھی اور اگلے سبق کا بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سارے ساتھی۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، خبری کوئی ساتھی کتاب کو یا سکرین پر، ساتھی کے پاس کتاب ہے کسی کے پاس؟ ہم ہر بات انشاءاللہ سمجھ سمجھ کر پڑھیں گے، کوئی ایسی بات آ جائے جو سمجھنا ہے اس کو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی استاد جی۔ مرکب کی تعریف ہم نے مرکب مفید کی پڑھی تھی، وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ فصل، جان لو کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکیں۔ جان لو کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکیں، یہ جملہ خبریہ کی تعریف ہے، کہ ایسی بات ہو کہ اس کے بارے میں یا تو یہ کہیں کہ یہ سچ ہے، یا ہم دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ بھی زید کھڑا ہے، اب آپ دیکھیں گے اگر کھڑا ہے تو بات سچ ہے، اگر نہیں کھڑا تو یہ جھوٹ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اور وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ آپ جانتے ہیں جملہ، اب جملہ کہتے ہیں کہ جملہ میں جملہ کس کو کہتے ہیں کہ بھی دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بناؤ، کیونکہ مرکب کی ہم نے مرکب مفید کی تعریف پڑھی تھی کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو جملہ کی جو وہ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بناؤ، تو پھر جو دو کلمے ہوں گے پھر اس میں سے پہلا اسم ہو اور وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں نا، پہلی قسم وہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم، اب یہ مرکب ہے، مرکب مفید ہے اور جملہ ہے، کیونکہ یہ دو کلمے ہیں، زید عالم دو کلمے ہیں اور پہلا اسم ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ اسمیہ، جملہ بھی ہے جملہ خبریہ بھی ہے، کیونکہ یہ خبر دے رہا ہے زید عالم ہے، اور ساتھ یہ اس پہلے کیا ہے؟ اسم ہے، زیدن یہ اسم ہے، زید جاننے والا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی حضرت سمجھ جی آ گیا۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جی استاد جی۔ جی 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 اب یہ جو اس کا پہلا جز ہے یہ مسند الیہ ہے، پہلا جز کیا ہے؟ مسند الیہ۔ مسند الیہ ہے اور اس کو مسند مبتدا الیہ۔ کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ جو دوسرا جز ہے نا یہ پہلے کی خبر دے رہا ہے، دوسرا جز پہلے جز کی خبر دے رہا ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید، مارا زید نے، اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا مسند الیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ پہلا جو جملہ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ پہلا جو ہے نا جز کیا ہو؟ اسم ہو۔ اب دوسرا جملہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو۔ پہلے جملے جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس جملے کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو، اس کو جملہ فعلیہ فعلیہ کہتے کہتے ہیں۔ فعلیہ کہتے
یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی جی حضرت. اور جان لو کہ مسند حکم ہے، اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے. اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کام ہے وہ. اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، اور فعل مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، کبھی کہیں مسند ہوگا کہیں مسند الیہ. فعل ہمیشہ مسند ہی ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گیا؟ اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی حضرت. جی استاد جی. آگے پڑھیں یا اتنا کافی ہے؟ تو صحیح، یہ تو پہلے پڑھا ہوا ہے سارا، اور اس کی سمجھ بھی ہے. سمجھ بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، لیکن آپ سنا ایسے رہے ہو تو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ آگے ترکیبیں پڑھ سکو گے. پھر کیا کریں؟ تو صحیح ترکیبیں تو کافی ساری پڑھی بھی ہیں اور اکثر کو آتی بھی ہیں، شاید پتہ نہیں. لیکن ہم جو ہے نا وہ بڑے ایک جو ہے نا وہ اس میں داخل ہو رہے ہیں جنگل میں، سمجھو. اس میں راستہ کا پہلے سے علم ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم وہاں گم ہو جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تعریفیں اچھی طرح یاد ہوں. آپ اس کا روزانہ تکرار بھی کریں، ترکیب بھی کریں گے. تمرین سے پہلے آپ نے ترکیبیں کی ہوئی ہیں؟ جی حضرت. جی صحیح ترکیبیں کی ہیں کافی. تو ماشاء اللہ، لیکن پھر بھی اس کا یاد ہونا بہت ضروری ہے. اس کا تو چلو تھوڑا امتحان آگے بھی پڑھ ہوا لیتے ہے. ہیں، تھوڑا آگے پڑھ لیتے ہیں، اگلے فصل تک پڑھتے ہیں. جان لو کہ جملہ اس انشائیہ. کا تو صحیح میری رائے ہے جی کہ یہ تو ایک دو دن میں چلو اس میں سے گزر جائے، مطلب ہے کہ ایک دفعہ ذرا یاد دہانی کے طور پر تو حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ پھر جو ہے نا وہ اگلا کام کافی سارا رہ جاتا ہے. آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے، ساتھ ترکیبیں بھی مکمل کریں گے، اور کوئی کتاب ہوگی وہ بھی پڑھیں گے. اور جب آپ یہ اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا، جب ترکیبیں شروع کریں گے آپ ایسی جو ہے نا وہ خود ترکیبیں کرتے جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جان لو کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکیں. اور جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہیں: امر جیسے اضرب، اور نہیں جیسے لا تضرب، اور استفہام جیسے حل ضرب زید، اور تمنی جیسے لیت زیدا حاضر، اور ترجی جیسے لعل امرا غائب، اور عقود جیسے بعت واشتریت، اور ندا جیسے یا اللہ، اور عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور قسم جیسے واللہ لا اضربن زیدا، اور تعجب جیسے ما احسنہ و احسن بھی. تو یہ مثالیں ساتھ یاد کرنی ہیں. جملہ انشائیہ کی تعریف سمجھ آ گئی ہے نا، جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکیں. پھر آگے جملہ انشائیہ کی اقسام ذکر کی ہیں: امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، اور عقود ہیں، اور ندا. یہاں غلط لکھا ہوا ہے، ندا کی جگہ اندر لکھا ہوا ہے، یہاں ندا ہے جیسے یا اللہ. اور اسی طرح عرض ہے اور قسم ہے، تعجب ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں. تو اتنا کافی ہے. جی بہت ہے. اچھی طرح یاد کریں، پچھلا سبق بھی یاد کریں، اور اس کا تکرار بھی کریں. کل تکرار کی بھی کارگزاری ہوگی، کیونکہ تکرار کیا یا نہیں کیا پچھلے کا. اور یہ سبق بھی انشاءاللہ کل سنیں گے. تو کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ لگا لیں 10 منٹ، 10 منٹ میں آپ جو ہے نا اس کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، اگر یکسوئی کے ساتھ اس کو یاد کریں. حضرت دو سوالات تھے. جی ایک کل کے سبق میں سے کہ ہم نے جو فصل کی پہلی تعریف پڑھی تھی اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، اشتقاق مخرج کو کہتے ہیں یا پھر اس میں تصحیح فرمائیے گا کہ اشتقاق مخرج کو کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو؟
और दूसरा सवाल हाँ इसका था कि तमन्नी और तुरज्जी के बीच में फ़र्क बताइए। पहली बात आपकी ये हमने पढ़ी थी, मुकदमा में बात पढ़ी थी, यहाँ लिखा हुआ इश्तियाक, ये असल में इश्तिकाक है, वही माखल को जी कहते हैं, जो लफ्ज जिससे लिया जाता है, जी सही है। बनता है जैसे माखज मजदर या मा वगैरह। अच्छा माखज सही है, मादा जी सही है। और तमन्नी, ये तरज्जी में फर्क ये तर्जुमे से वाज़ेह हो जाएगा। लई तज़ीदन हाजिर, काश के जैद हाजिर होता। और तरज्जी जैसे लाल अमरन गायबुन, शायद अमर गायब है, तर्जुमे से वाज़ेह है। हजरत एक सवाल मेरा भी था। जी हजरत कल ही के सबक के हवाले से है, ये है कि बहरहाल मुरक्कब वो लफ्ज़ है। तो हजरत मुरक्कब के लिए लफ्ज़ कहना, ये तो हमारे यहाँ लफ्ज़ वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और जमा के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये ठीक है, मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो कलमों या ज़्यादा से मिलकर बना हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये तारीफ हो रही ना, तारीफ, और तारीफ में कहा है बहरहाल मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो कलमों या ज्यादा से मिलकर बना हो। मुरक्कब, मुरक्कब किसको कहते हैं कि तरकीब, जोड़ना अल्फाज को आपस में। तो जोड़ना तब होता है ना जब जुदा हो, जोड़ा उन चीजों को जाता है जो जुदा हो, ऐसे नहीं। हजरत ये जवाब अभी वाज़ेह नहीं हुआ। असल में मुरक्कब बना ही तब है जब जुड़ गया। मुरक्कब यानी जुड़ने के बाद ही मुरक्कब बनाना, ये तो मुरक्कब वो लफ्ज़ है। तो ये हजरत थोड़ा सा अजीब लग रहा है। गालिबन हजरत ये तकदीरी की तरफ इशारा है कि जो वो किसी लफ्ज़ के अंदर अगरचे लफ्ज़ तो बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है, जैसे इजरत या तजरत, तू मार या उसको हाँ, ये दूसरा जवाब ये भी मेरे जहन में आ रहा था। एक तो वो है, तकदीरी तो एक ये भी है कि हाँ कि बस भाई बात कर रहे हैं, मजीद भी इस पर तहकीक करेंगे, आपकी बात पर इंशाल्लाह ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हर साथी के सवाल अगर मुझे खुद को आता होगा तो मैं बता दूंगा, वरना जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मुझे आता होगा तो बता दूंगा, वरना ना। तो ये नहीं आता नहीं आता, बाकी इंशाल्लाह ये है कि भाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी तहकीक करेंगे किसी से पूछ के, सर जी जैसे कि मैं इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा इसका। एक जवाब इसका ये भी है कि भाई जैसे वो साथी बता रहे हैं कि ले जैसे लो सारे खेडो। एक लफ्ज होता है ज़राबा। ज़राबा अब लफ्ज एक है, लेकिन ये मुरक्कब है क्योंकि इसके अंदर हुआ ज़मीर है। ये आगे चल कर आप इसको समझ आ जाएगी बात। अ, और जैसे इजरेब है, इजरेब अब लफ्ज एक है लेकिन उसके अंदर अंता ज़मीर है, उसके साथ मिलकर ये मुरक्कब हो गया। तो मजीद इंशाल्लाह इसकी तहकीक करेंगे। हजरत अब वो और कोई इसमें सवाल? फिर एक मजीद सवाल आ गया। जैसे ज़राबा फेल है तो इसमें फ़ाइल हुआ ज़मीर हो सकती है, इसे जैसे ऐसे ही इजरिब में भी हो सकता है, लेकिन ये लफ्ज़ तो इसम है ना जी, इसम में तो फिर क्या होगा? वो जो आपने मिसालें दी वो तो फेल की हैं। लफ्ज़ तो इसम है ना जी, ये तो फेल नहीं है। नहीं नहीं, अब मुरक्कब की तारीफ हो रही है। मुरक्कब वो फेल के मिलने से ही जो ना फेल भी हो सकता है, इसम भी तो हो सकता है। सर जी मेरे ख्याल में ये मुरक्कब लफ्ज के बारे में कह रहा है, मुरक्कब एक लफ्ज है। जैसे मुरक्कब जो होता है वो जी इसम भी होता है, फेल भी होता है। कभी इसमों से दो इसम मुरक्कब होते हैं, कभी दो फेल, कभी एक फेल, कभी जो है ना एक फेल और एक इसम। समझ आ गई इंशाल्लाह, मजीद इंशाल्लाह इस पर मजीद सर बात जी, करेंगे। अच्छा, मुरक्कब की तशरीह तो वो है, लेकिन ये मुरक्कब एक खुद लफ्ज है, इस वजह से हम कहा है मेरे ख्याल में। तो इंशाल्लाह इसको साथ ही अच्छी तरह याद करें, रट्टा लगाएं इसको, ऐसे अजबर करें कि अटकन ना आए। ऐसे जैसे किताब में लिखा हुआ है लफ्ज ब लफ्ज कोशिश करें।
اور ایک دوسرے کو سنائیں بھی صحیح. اور مزید اگر کوئی ساتھی کو سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. اور ساتھی وہی ہیں یا کوئی نئے ساتھی آئے ہیں؟ حضرت بیچ میں میرے حضرت میرا نام نہیں آیا اس میں حاضری میں. سعید اللہ کل بھی حضرت میرا نام لکھوایا تھا، لیکن جب مولانا اعظم صاحب نے بعد میں لسٹ شیئر کی تھی تو اس میں میرا نام نہیں تھا اس میں. آپ وہ مفتی واجد اللہ صاحب سے رابطہ کرو. مفتی واجد اللہ صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ رابطہ تو نہیں ہے، میں کر لیتا